ایک بات میں بتا دیتا ہوں، احد کے میدان میں جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ایک جوان صحابی کی ماں ہے روتی ہوئی آئی، میدان میں آئی، بارگاہ مصطفیٰ میں اجازت لیتی ہے، یا رسول اللہ سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم فرمائیں اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں گی، حضور کی اجازت ہے تو لاش دیکھوں گی۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو اپنا بیٹا ہے تمہارا۔ توجہ سے سننا میرے عزیز، مدینے والوں کا ایمان کیا تھا۔ وہ خاتون آئی، لاشوں میں سے اپنے ایک بیٹے کی لاش نکالی، جوان کڑیل جوان بیٹا 25 سال کے قریب کا، دیکھتی خون میں لت پت ہے، اس کے بعد جسم پر ہاتھ پھیرتی، پلٹتی ہے، اس کا جبہ اٹھاتی ہے شہید کا، پیٹھ پر ہاتھ پھیر پھیر کر کے دیکھتی ہے، اور اس کے بعد سجدے میں گر جاتی، شکر ادا کرتی ہے، اے مولا تیرا شکر ہے میرے لال کو تو نے تیرے حبیب کی خدمت میں قبول کیا، اپنے رسول کی خدمت میں تو نے قبول کیا۔ جو قریب میں کھڑے تھے صحابہ پوچھنے لگے، خاتون اے مائی جان یہ کیا کر رہی ہو، اس شہید کے ساتھ تم کیا کر رہی ہو؟ توجہ، کون ایسی ماں ہوگی، کون لائے گا ایسی ماں؟ وہ کہتی ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا مجھے پتا ہے، لیکن میں اس کو ایک وصیت کی تھی، جب یہ میرے گھر سے نکل رہا تھا میں نے اس کو ایک وصیت کری تھی۔ کیا وصیت؟ وہ خاتون کہتی ہے میں نے اس سے کہا تھا بیٹا میں نے آج کے دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا کہ جب میرے مصطفیٰ پر کوئی بات آئے تو تو گھر میں نہ بیٹھا رہے، نکل جا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی ہو کر لینا۔ میرا بیٹا سج کر کے نکلا تھا، تلوار ہاتھ میں لے کر نکلا تھا، تو میں نے اس سے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا جنگ کے حالات کبھی بھی بدل جاتے ہیں، کبھی کافر کبھی دشمن بھاری ہو جاتے ہیں، اور کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ تمہارے لیے امتحان کی گھڑی ہو سکتی ہے، ایسے اگر حالات جنگ میں آ گئے میرے مصطفیٰ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگنا مت، اور اگر بھاگتے ہوئے تم مارا گیا میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بیٹے کو میں نے وصیت کی تھی، اور اس کے بعد پھر مجھے پتا چلا جنگ احد میں حالات بدل گئے تھے، کفار و مشرکین غالب آ گئے تھے، مسلمانوں پر وہ غالب آ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر مجھے خبر ملی کہ بہت سارے مومن شہید ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، اس میں میرا بیٹا بھی شہید ہوا۔ میں مدینے سے دوڑتی ہوئی آئی یہ سوچ کر کے کہ کہیں کفار و مشرکین سے ڈر کر بھاگتے ہوئے میرا بیٹا مر تو نہیں گیا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا۔ میں میدان میں آ کر سب سے پہلے اس کا جبہ اٹھا کر اس کی پیٹھ پر میں یہی دیکھ رہی تھی کہ کہیں تیروں کے زخم بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں لگے۔ میں نے شکر اسی بات کا ادا کی کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جتنے زخم ہیں سب سینے پر لے کر شہید ہوا ہے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ پر نچھاور ہونے والا جذبہ تھا۔ وہ مائیں بچوں کی ایسی تربیت کرتی تھیں، تبھی تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ یہ صحابہ جوانی کے عالم میں جس طرف رخ کرتے آندھیوں کا رخ موڑ دیا جاتا تھا، سمندروں کو چیر کر کے راستہ دے دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا سب کچھ فدا کیا میرے آقا کی بارگاہ۔